وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال الله تعالى في موضع آخر: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. عزیزان محترم، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایا شکر اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا اور اس میں اس کی تھوڑی بہت عبادت کی توفیق بھی دی. یہ اللہ کا بڑا احسان اور شکر ہے. جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں کہ ابھی رمضان زیادہ ایام باقی نہیں رہا، بس 2-3 دن رہ گئے ہیں، 2-3 دن بچے ہیں ہمارے پاس. تو ہم ان 2-3 دن میں کیا کریں؟ ہمیں ان 2-3 دن کو کیسے وصول کرنا ہے، تو اس کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنی ہیں. سب سے پہلی بات دوستوں کہ ہمیں اس مہینے میں اپنی مغفرت کروانی. اگر اس مہینے میں بھی اگر ہماری مغفرت نہیں ہوئی تو پھر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جبریل نے جو بددعا دی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہی، اس بددعا کے ہم مستحق ہو جائیں گے. تو سب سے پہلی اور بہت اہم بات یہ ہے دوستوں کہ ہمارے یہ رمضان گزرے اور ہماری مغفرت بھی ہو جائے. مغفرت کے اعمال کیا ہیں؟ ویسے تو مغفرت کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اللہ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگنا، جسے کہتے ہیں استغفار، توبہ. توبہ و استغفار کے ذریعے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. توبہ و استغفار کیا چیز ہے، کسے کہتے ہیں توبہ؟ اور یہ توبہ استغفار کیا بس بیٹھ کر ایک کونے میں ہی ہوتا ہے یا چلتے پھرتے بھی ہم استغفار کر سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلی بات دوستوں، توبہ نام ہے ندامت کا. اپنے کیے ہوئے پر ہم پچھتائیں کہ ہمارا یہ گناہ ہو گیا، ہم سے یہ گناہ ہو گیا، یہ ہمارے دل میں افسوس ہو، ندامت ہو. شیطان جو بھڑکاتا ہے، جو ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، وہ یہ کہ تیری توبہ کیا قبول ہوگی، تو اتنا بڑا گنہگار ہے، اتنا بڑا گنہگار ہے. جی تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے مخاطب ہے جو اللہ کا بہت بڑا نافرمان گناہگار بندہ. اگر ہم دیکھتے ہیں، آپ دنیا میں دیکھتے ہیں
کوئی اپنا نوکر ہوتا ہے، کوئی غلام ہوتا ہے، نوکر ہوتا ہے، وہ ہماری تھوڑی سی گستاخی کر لے، بے ادبی کر لے، اس کا کہا نہ مانے، آقا کا وہ کہا نہ مانے جی، تو ہم اس سے ایسا برتاؤ ہوتے ہیں کہ اسی لیے میں نے رکھا ہے تجھے، نکل جا، دفع ہو جا. سخت الفاظ، ہمارا لہجہ بدل جاتا ہے، بولنے کا اسٹائل بدل جاتا ہے. اگر اس نے ہمارے بارے میں کچھ کیا، اس نے ہماری نافرمانی یا اس نے ہمارا کہا نہیں مانا، تو ہمارا بولنے کا اسٹائل بالکل الگ ہو جاتا ہے. کہ اگر آپ کا کوئی نوکر ہے، آپ کے دکان میں کوئی کام کرتا ہے، وہ آپ کی بات نہیں سن رہا، تو آپ اس کو کہتے ہیں کل سے دکان پر مت آ، کوئی ضرورت نہیں ہے تیری دکان پر آنے. لیکن جب ہم یہ معاملہ اپنے پروردگار سے دیکھتے ہیں دوستوں، تو معاملہ بالکل برعکس ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم جب اپنے نوکر کو بلاتے ہیں تو جب وہ کام کرنے لگتا ہے تب تو اس کے نام سے بلاتے ہیں، بھائی ادھر آ. لیکن جیسے اس نے ہمارا کہا نہیں مانا، فوراً ہمارا لہجہ چینج، اسٹائل چینج، نالائق، بدتمیز، نکل جائے یہاں سے، یہ ہمارا لہجہ ہوتا. لیکن آپ قرآن پڑھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے گنہگار بندے سے کیسے مخاطب ہے، وہ ذرا سنیے. اللہ تبارک و تعالی کہہ رہے ہیں یا عبادی، اے میرے بندے، اے میرے بندے. یہاں حالانکہ اسی بندے نے پوری زندگی اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے جو چیزیں حلال کی حرام کی تھی وہی کرتا رہا، اسی کو اپناتا رہا، حرام راستے پر چلتا رہا. شراب کو اللہ نے حرام کیا ہے، اسی کو پیتا رہا. نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، اسی کو چھوڑتا رہا. ہم نے زمین کا کوئی حصہ نہیں چھوڑا جہاں پر اللہ کی نافرمانی ہم نے نہیں کی. لیکن اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے کیسے مخاطب ہے؟ یا عبادی، اے میرے بندے، اے میرے بندے. تو دیکھیے اتنا کریم پروردگار، اتنا کریم پروردگار، اور یہ جو خطاب ہو رہا ہے یہ یا عبادی کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ بول رہے ہیں، یہ کوئی عابد بندے کے لیے، کوئی بڑے اللہ والے کے لیے نہیں بول رہے ہیں، یہ نافرمان بندے کے لیے بول. کیا بول رہے ہیں؟ یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے وہ بندے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، گناہوں میں لگے رہے، گناہوں میں لت پت ہو گئے، وہ سن لیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ. ہمارے دلوں میں آج شیطان نے جو ڈالا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ سے مایوس کر دیا. اللہ سے شیطان نے ہمیں مایوس کر دیا کہ ہمارے گناہ اتنے ہیں، ہماری مغفرت کیسے ہوگی، ہمیں اللہ معاف کیسے کرے گا. دوستو، ہمیں اپنے گناہوں پر نظر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہوں. توبہ کریں ہم اللہ سے. ان بچے کچھ ایام میں ہمیں سب سے لازمی چیز پکڑنی ہے، وہ ہے توبہ، استغفار، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہے. اگر ہم نے رمضان گزر گیا پھر بھی ہم نے اللہ سے توبہ نہیں کی، معافی نہیں مانگی، تو دوستوں ہلاکت اور بربادی ہمارا مقدر بن جائے گا، ہلاک ہو جائیں گے. کوشش کرنی ہے کہ ہم توبہ کریں، استغفار کریں. قرآن میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان کرو، توبہ کرو اللہ کی طرف، اللہ سے توبہ کرو. پھر کیسی توبہ نصوح؟ نصوح کہتے ہیں
اس کے دو معنی آتے ہیں نصوح کے. ایک معنی آتا ہے خالص، یعنی ہماری جو توبہ ہو وہ توبہ خالص ہو، صرف اللہ کے لیے ہو، ریا کسی کو دکھلانا مقصود نہ ہو، خالص اللہ کے لیے توبہ ہو. اور ایک توبہ نصوح کا معنی آتا ہے پھٹن کو بھر دینا، یعنی کہ گناہوں کی وجہ سے نیکیوں میں جو پھٹن اور شغاف آیا ہے، نیکیوں میں جو پھٹن آئی ہے، اس نیکیوں کی پھٹن کو بھر دینا، یہ ہے نصوح. توبہ کیسی ہونی چاہیے؟ توبہ کہتے ہیں، توبہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، توبہ اپنے کیے ہوئے پر نادم ہو بندہ، یعنی اپنے گناہوں پر نادم ہو اور اس گناہ کو آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم اور ارادہ ہو. یعنی کہ ہم پختہ ارادہ کریں کہ آئندہ ہم یہ گناہ کبھی نہیں کریں. یہ ہو گئی توبہ کے متعلق بات. ہمیں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی، اپنے اللہ کو منانا ہے. یہ توبہ کے ذریعے ہم اللہ کو منائیں، استغفار کے ذریعے ہم اللہ کو منائیں. استغفار ہم چلتے پھرتے استغفار کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ. ہم یہ چلتے پھرتے پڑھیں گے، اللہ کی طرف سے معافی آ جائے. استغفار کے بھی بہت سے فائدے ہیں، خود قرآن میں فائدے ہیں. اللہ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا ما لکم لا تنہون. یہ توبہ کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ، استغفار کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بارش برسائیں گے. یرسل السماء علیکم مدرارا، یعنی یہاں پر علماء نے یہ نقطہ لکھا ہے، معارف القرآن میں حضرت مفتی شفیع صاحب نے اس بات کو لکھا ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی جو استغفار کی کثرت ہوگی اس کے لیے چیزیں ہیں کہ بارش ہوگی، قحط سالی نہیں ہوگی. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ اس کے مال میں اضافہ کرے. آج ہم مال کے اعتبار سے پریشان ہیں تو اس کے لیے ایک نسخہ یہ ہے کہ ہم استغفار کی کثرت کریں. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مال میں، اولاد میں اللہ اضافہ کرے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، نہریں، باغات تمہارے لیے اللہ بنائیں. استغفار کسے کہتے ہیں؟ استغفار ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے. ہم آج سب کچھ کر لیتے ہیں لیکن ہمارے پاس ہمارے لیے، خود کے لیے ہی دعاؤں کا وقت نہیں ملتا. تو ان بچے کچھ ایام میں ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم رات کے آخری حصے میں اللہ سے خوب مانگے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے. یہ بہت ضروری چیز ہے دوست، بہت ضروری. اگر ہم نے معافی نہیں مانگی تو پھر ہماری اگر مغفرت نہیں ہوئی تو ہمارے لیے ہلاکت مقدر بن جائے گی. تو رات کے بس 3 دن باقی ہیں، زیادہ دن باقی نہیں. رات کے آخری، ہم سحری کے لیے اٹھتے ہی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ سحری کے لیے ہم اٹھ رہے ہیں تو تھوڑا سا جلدی اٹھیں، وضو بنائیں، 2 رکعت نماز پڑھیں تہجد کی. اللہ سے مانگیں، اللہ سے مانگیں. 20 منٹ، آدھا گھنٹہ اللہ سے مانگیں. آپ کو اس میں مزہ آئے گا. آپ اللہ سے مانگیں گے، اللہ سے ایسے مانگنا ہے جیسے ایک چھوٹا بچہ اپنی ماں سے فریاد کرتا ہے، اور جب تک اس کی فریاد پوری نہیں ہوتی وہ ہٹتا نہیں،
تو اللہ سے ایسے ہی مانگنا. حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ ادنا سے ادنا چیز اللہ سے مانگو. آج ہم دوسروں سے تو اپنے لیے دعائیں کرواتے ہیں. کوئی مولانا آ جائے, کوئی حضرت آ جائے تو ہم اس کے پاس جاتے ہیں کہ حضرت ہمارے لیے دعا کیجیے, ہمارے لیے دعا کیجیے, ہمارا مکان چل جائے, ہماری دکان چل جائے. جی, لیکن ہم اپنے لیے ہی دعائیں نہیں کرتے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے لیے دعائیں کریں. تو توبہ کی بات چل رہی تھی. توبہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے گناہوں پر نادم کہ مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گئے. نادم ہونے کا مطلب یہ کہ اپنے دل میں افسوس ہو. افسوس یہ نہیں کہ ہم نے جب اللہ سے توبہ کر لی, واپس مجھ سے وہ گناہ ہو گیا, وہ گناہ معاف ہوا یا نہیں ہوا, ایسا نہیں. بلکہ ہمیں اس گناہ پر نادم ہونا ہے کہ اللہ کی نافرمانی مجھ سے ہو. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا, حالانکہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم یہ گناہ کر کر کس کی نافرمانی کریں. اتنے بڑے رب کی ہم نافرمانی کریں, اتنے بڑے رب کو ہم چیلنج کر رہے ہیں گناہ کر. تو توبہ کرنی ہے. بہت بچے, بہت کم دن باقی ہیں دوستوں. رمضان اب پہلا اشرا تھا رحمت کا, پھر مغفرت کا, اب آخری اشرا جہنم سے خلاصی کا. جی, ہم ان بچے کچھ ایام میں رمضان کی صحیح قدردانی کر کر, رمضان کو خوب وصول کر کر جی اللہ سے مانگنے کی کوشش کریں. توبہ کے ذریعے, استغفار کے ذریعے, دعاؤں کے ذریعے, جی تلاوت کلام پاک کے ذریعے. اور ایک اہم بات دوستوں یہ ہے کہ ہماری رمضان سے پہلے کی زندگی اور رمضان کے بعد کی زندگی دونوں الگ ہونے چاہیے. ایسے نہیں کہ جو رمضان سے پہلے جو گناہوں میں تھے, جو نافرمانی میں تھے, وہی نافرمانی ہم چل رہی ہے, رمضان کے بعد بھی وہی نافرمانی ہے. ایسا نہیں, بلکہ ہمیں پختہ عزم کریں, پختہ ارادہ کریں کہ اب ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کریں. ہم اب ادنا گناہ سے بھی بچیں, ایک ایک گناہ سے بچیں. دوستوں ضرورت ہے کہ ہمیں کرنا یہ ہے کہ اپنے گناہ ایک کاغذ پر لکھنے, اور ہمارا کسی سے تعلق ہو, ہمارا کوئی مربی ہو, کوئی مشفق ہو, کوئی شیخ ہو. ہمارے ہاں علماء موجود ہیں, اکابر موجود ہیں, ہمیں ان کی قدردانی کرنی چاہیے. ہمیں ان کے پاس جانا چاہیے کہ حضرت میرے اندر یہ گناہ ہے, میرے اندر یہ گناہ ہے, اس کو ختم کیجیے. تو اب ہمارے یہاں جو اکابر موجود ہیں, ہم ان کے پاس جائیں, ان کی قدر کریں, اور اپنے گناہوں کی اللہ سے توبہ کریں, معافی مانگے, استغفار کو لازم پکڑیں. اللہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے نبی خود, حالانکہ اللہ کے نبی معصوم تھے, خود روزانہ 100 مرتبہ استغفار کریں. یہ کس لیے؟ امت کی تعلیم کے لیے کہ ایک نبی برگزیدہ بندہ معصوم, وہ جب دن میں 100 مرتبہ استغفار کر رہا ہے تو ہمارا شمار کو تو کیا کرنا ہے, یعنی کہ خوب استغفار کرنا ہے. اب جو ایام, تھوڑے ایام بچے ہیں, اس میں دوستوں کرنا کیا ہے یہ دیکھیے. اب 3 دن بچے ہیں, اس میں ہمیں رات میں اگر نیند آ رہی ہے ٹھیک ہے سو جائیں, لیکن رات سحری ہے, سحری سے کچھ دیر پہلے اٹھ جائیں اور تہجد پڑھیں, پھر اللہ سے مانگیں, خوب مانگیں, ہر چیز مانگیں, ہر چیز. آپ مال کے اعتبار سے پریشان ہیں, اللہ سے مانگیں. قرض کے اعتبار سے پریشان ہیں, اللہ سے مانگیں. نکاح کے اعتبار سے پریشان ہیں, اللہ سے مانگیں.
اپنے کاروبار کے اعتبار سے پریشان ہے، اللہ سے مانگے۔ اپنی زراعت کے اعتبار سے پریشان ہے، اللہ سے مانگے۔ اپنی صنعت کے اعتبار سے پریشان ہے، اللہ سے مانگے۔ اپنی تجارت کے اعتبار سے پریشان ہے، اللہ سے مانگے۔ اپنی اولاد کے اعتبار سے پریشان ہے، اللہ سے مانگے۔ اولاد نہیں ہو رہی اس اعتبار سے پریشان ہے، اللہ سے مانگے۔ دکان نہیں چل رہی اس اعتبار سے پریشان ہے، اللہ سے مانگے۔ ہر چیز اللہ سے مانگے، ہر چیز۔ کوئی ایک چیز کے پاس بھی ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے سوائے اللہ۔ ہر چیز ادناس، میں نے کتنی چیزیں بھی گنوائی، ہر چیز جو آپ کو پریشانی ہے، جتنی پریشانی، اللہ سے کہیں اللہ میری یہ پریشانی، اللہ تیرے علاوہ کوئی حل کرنے والا نہیں۔ اللہ سے ہم دعائیں کیجئے، اللہ ضرور بھی ضرور دے گا، ضرور بھی ضرور۔ اللہ نے فرمایا کہ اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ اب جب ہم اللہ سے مانگیں گے تو اللہ ہمیں دے گا۔ بعض مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ بندہ دعا کرتا ہے لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو دعا کے قبول ہونے کی تین چیزیں ہیں دوست۔ کبھی اللہ تبارک و تعالی وہی عطا کرتا ہے جو بندے نے مانگا ہے، اور کبھی اللہ تبارک و تعالی ہمارے حالتوں کو ہم سے بہتر جانتے ہیں، کبھی وہ چیز نہیں عطا کرتا جو ہم مانگتے، بلکہ اس کے بدلے میں کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے، کوئی آفت آنے والی ہوتی ہے، اللہ اس آفت کو، اس مصیبت کو ہٹا دیتا۔ یا تو کبھی ایسا بھی نہیں، اگر یہ بھی نہیں ہے تو آخرت میں اللہ تبارک و تعالی اس دعا کا اتنا بدلہ دیں گے کہ بندہ سوچے گا، بندہ گمان کرے گا، خواہش کرے گا کہ کاش کہ میری کوئی دعا دنیا میں قبول نہ ہو، اتنا اللہ دے۔ تو ہمیں ہر چیز دوستوں اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، صرف اللہ سے مانگو۔ آپ پیاسے ہو اللہ سے مانگو، بھوکے ہو اللہ سے مانگو، لیکن کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا یہ بالکل پسند نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا یہ بالکل اللہ کو پسند نہیں۔ ہم اللہ سے دعا میں یہ بھی مانگے، اے اللہ تو نے اپنے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ہمیں توفیق دی ہے، اللہ ہمیں دنیا والوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے ہماری حفاظت فرما۔ یہ بھی دعا میں مانگے، اللہ ہمیں ان کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کے بچے کچھ ایام کی قدردانی کی توفیق دے، توبہ و استغفار کی اہمیت کو جان کر اس پر عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔